ابھی میں آج کے اس ہمارے پروگرام کے پہلے مقرر ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے شہر ایبٹ آباد کے لیے، ہزارہ ڈویژن کے لیے، کہ ہمارے پاس اس وقت جو شخصیت جو ہستی موجود ہیں یہ الحمدللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر جو آپ کا مسلک حق کا اہل حدیث کا جو چینل ہے پیغام چینل، اس کے اوپر ماشاءاللہ یہ نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت کے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں مفسر قرآن، منہج اہل حدیث کے عظیم ترجمان، متکلم اسلام جناب فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے مجمع کو گرمائیں۔ جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ پانی پلاس میں اپنے کو فرق ہو دے آپ کے لیے جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ اللہ کریم کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس نے ہمیں پیغمبر آخر الزمان اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار بنایا ہے۔ امید رکھیں
کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں بہت بنیادی بات ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایمان مرکب چیز کا نام ہے. ایمان مفرد نہیں، ایمان بسیط نہیں، ایمان مرکب ہے، اس میں کئی اجزاء ہیں. توحید بھی ایمان کا حصہ ہے، رسالت بھی ایمان کا حصہ ہے، آخرت بھی ایمان کا حصہ ہے، جنت دوزخ بھی ایمان کا حصہ ہے، ملائکہ اور کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ سارے اجزاء مل کے ایک مرکب چیز بنتی ہے جس کا نام ایمان ہے. اور اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے لیکن ان اجزاء میں سے کسی ایک جز پر ایمان ناقص ہو، باقی ساری اجزاء پر ایمان درست، کسی ایک جز کا ایمان اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے. نقص کا معنی ہوتا ہے خرابی. اگر اس کے اندر کوئی کمی یا خرابی پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک جز ایمان کا خراب ہے، اس کا باقی کا سارا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہے. مشرکین مکہ کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ توحید کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، یہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُفَكُونَ، پھر الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں. لہذا اللہ کو ایک ماننے کے باوجود لوگ مشرک ہو سکتے ہیں. اور ان کے عقیدے کی خرابی کیا تھی؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم کسی اور کی بندگی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو رب مانتے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں. لیکن جب پوچھیں کہ یہ کیا حرکت کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. جس طرح اللہ کی ذات بطور خالق یکتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہستی یکتا ہے. وہ بطور خالق یکتا ہے، یہ بطور مخلوق یکتا ہے. خالق کو ایک ماننے کے باوجود اگر کوئی شخص عقیدے میں خرابی رکھے تو وہ رجسٹرڈ جہنمی ہے. قرآن نے اس کو جہنمی کہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق رسالت ہے وہ دینے سے وہ گریزاں ہو؟ کبھی وہ ذلی بروزی کا نعرہ لگائے، کبھی کوئی بہانہ بنائے، کبھی ادھر کا بہانہ کبھی ادھر کا بہانہ، کبھی کہے کہ مہر لگتی
ہے کبھی کہے کہ جناب ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، وہ جو مرضی کہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو ایک ماننے کے باوجود مشرکین مکہ رجسٹرڈ جہنمی تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود آپ کو رسالت کا حق نہ دینے والا وہ رجسٹرڈ جہنمی ہے۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت کسی مولوی یا کسی عالم دین کا عقیدہ یا اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جس نے ایمان سے دستبرداری کا اظہار کر دیا ہو اور جس نے جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، وہ جائے جہنم میں۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم اس کی ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں، ہم اس کو دعوت ہدایت تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ۔ لہذا ایمان یہ کبھی نہ سمجھے، اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کا عقیدہ رسالت ناقص ہوا تو کیا ہوا، ان کی توحید تو بہت اچھی ہے، ان کا عقیدہ آخرت تو بہت اچھا ہے۔ سارے کے سارے اجزائے ایمان بہترین ہوں، سارے کے سارے اجزائے ایمان بہترین ہوں، کسی ایک جز کا انکار یا اس میں خرابی سارے کے سارے ایمان کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے، اس کی توحید کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رسول بنا کے بھیج دیے گئے، دعوت پہنچ گئی، چاہے وہ امت دعوت میں سے ہے، چاہے وہ امت اجابت میں سے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی۔ اللہ اکبر، وہ چاہے امت دعوت میں سے ہو چاہے امت اجابت میں سے ہو، اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بھلے اپنے آپ کو یہودی کہلانے والا ہو، بھلے اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والا ہو، وہ کسی اور قوم کا ہو، کسی اور نظریے کا ماننے والا ہو، اس تک خبر پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، بس اللہ۔ ثم یموت یوم یموت، پھر مرا اپنے مرنے والے دن جب بھی اس کی موت آئی۔ اللہ اکبر، ولم یؤمن بما ارسلت به، اور جو میں تعلیمات لے کے آیا ہوں، جو میں رسالت لے کے آیا ہوں، جو میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس پر ایمان رکھے بغیر مر گیا۔ فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کہیں سے کوئی ٹکڑا لگ گیا تورات کا، ظاہر ٹکڑیوں پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی، ٹکڑا ہاتھ میں ایسے ہی دیکھ رہے تھے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا۔ عمر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ٹکڑا۔ فرمایا ہاں دیکھ لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ تو تورات کا ٹکڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام جن پر یہ تورات نازل ہوئی ہے وہ خود بھی آ جائیں تو جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ رکھیں ان کی اپنی نجات بھی نہیں ہونی، موسیٰ علیہ السلام کی نجات نہیں ہونی جب تک وہ مجھے نبی نہ مان لے اور مجھ پر ایمان نہ لے آئے۔ ہم نے اس عقیدے کو بڑا ہی معمولی سمجھا۔ اور پھر ایک بات، میں بس 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات میری مکمل ہوئی، ایمان مرکب ہے، اس کے ہر جز پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور اسی لیے قرآن میں آپ کو کہیں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، کہیں آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، کہیں اکٹھا ایمان کا ذکر ہے، اور یار لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سورہ
بقرہ کی آیت نمبر 62، سورہ مائدہ کی آیت غالباً نمبر اس کا 59، تو جہاں کہیں بھی ہے وہاں تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو صرف یہ ہے ان الذین آمنوا باللہ والیوم من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہو، چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو، بس اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ کامیاب ہے. او بھائی، اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے ہر جگہ سارے اجزاء کا ذکر نہیں فرمایا. پھر سورہ شورى کے اندر اور سورہ الحدید کے اندر اللہ کریم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر نہیں فرمایا. تو جہاں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنا. کہیں جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، کہیں کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا ایمان مرکب ہے. مسئلہ سمجھ لیجئے، کسی کی توحید سے دھوکے میں نہیں جانا، کسی کے آخرت کے عقیدے سے دھوکہ نہیں کھانا، جب تک میں پورا کا پورا جو ایمان ہے، جو ایمان کے سارے اجزاء ہیں، جس میں عقیدہ رسالت اس قدر بنیادی عقیدہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا توحید بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اصل میں رسالت بنیادی عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جنت دوزخ کا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کعبہ کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نمازوں کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کتابوں پر ایمان رکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرشتوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اچھی بری تقدیر کی بات فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حتیٰ کہ اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے جس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا. بنیاد رسالت کا عقیدہ. اللہ کون؟ قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے. تو کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم کسی قرآن کو نہیں مانتے. عجیب لوگوں نے مغالطے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جی قرآن تو مانا جا سکتا ہے، حدیث کو نہیں ماننا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے پوچھو قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن کہاں نازل ہوا؟ ہم نے عقیدہ رسالت کو سمجھا ہی نہیں. قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نہیں، مدینہ میں نہیں. قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، آپ کے دل مبارک پر نازل ہوا. علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قلب اطہر پر یہ نازل کیا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جو قرآن نازل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا، آپ کے قلب اطہر پر ہوا، تو دل کی بات لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ آج جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ جب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلا تو قرآن بنانا، وہ تو آپ کے دل میں تھا. آپ نہ بولتے تو کسی کو قرآن کا پتہ ہی نہ چلتا. اور جو بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عالم سے پوچھو، علماء کرام موجود ہیں. ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات فرمائیں، کچھ کر کے دکھائیں، یا آپ کسی کام کو برقرار رکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہوتی. آپ بولیں گے تو حدیث ہوگی، آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو حدیث ہوگی، اور آپ کسی کا عمل برقرار رکھیں گے تو حدیث ہوگی. تو پھر قرآن کہاں ہے؟ آپ بولیں گے تو قرآن بنے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا، وگرنہ ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ قرآن کیا ہے۔ تو قرآن سے حدیث ثابت ہوئی ہے یا حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے؟ حدیث سے قرآن ثابت ہوا۔ حدیث یہ جو ترتیب توقیفی ہے کہاں سے آئی ہے؟ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، سورۃ العلق کہاں چلی گئی؟ کیوں؟ ہم کہتے ہیں وہ ترتیب نزولی ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی قرآن کی آیات یہ بھی ایک سپر نیچرل تعداد بتائی ہوئی ہے 6666، غلط تعداد ہے۔ قرآن کی آیات کی تعداد 6666 نہیں ہے، جہاں بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ قرآن کی آیات کی تعداد ہے 6234 یا 235 یا 236۔ سمجھنا اور سمجھانا یہ چاہ رہا کہ یہ جو 234 کیوں ہیں، 235 کیوں ہیں اور 236 کیوں، یہ جو اختلاف ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ کسی جگہ پہ صحابی کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے یہاں پہ توقف فرمایا، اور کسی جگہ صحابی کہتا ہے میں نے پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے توقف نہیں فرمایا۔ تو قرآن کی ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے، آپ کی حدیث پر موقوف ہے۔ قرآن کی ترتیب بھی کوئی ترتیب نہیں ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا کہ جی حدیث اس کی خیر ہے بس قرآن کو ماننا۔ انا للہ و انا الیہ، نمازیں گئیں، روزے گئے، طریقہ کار حج کا گیا، ہر چیز گئی، شریعت باقی بچتی کہاں ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو؟ رہ گیا عقیدہ ختم نبوت۔ تو سن لیجئے، دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، میں بھی سمجھ لوں اور آپ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبی آتے رہے، کوئی کسی قوم کی طرف آتا تھا، کوئی کسی قوم کی طرف آتا تھا۔ ظاہر ہے جب ایک قوم کی طرف نبی آیا تو دوسری قوم کی طرف کوئی اور نبی آ گیا، جو ایک جگہ آیا ہوا ہے دوسری جگہ خالی ہے وہاں کوئی اور آ گیا، اور فرمایا کہ مجھے بعثت الی الناس کافہ یا الی کافۃ للناس، جب مجھے مبعوث کیا گیا تو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل کرنے والی، اپنے بندے پر، اپنے حبیب پر قرآن فرقان نازل کرنے والی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا، اس لیے نازل کیا تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، گویا آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ عالمگیر۔ پھر قرآن نے کہا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر قرآن نے یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے تمام کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جگہ نہیں بچی۔ پھر فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں، جب یہ اور یہ انگلی جڑ گئی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، دوسری طرف قیامت ہے، زمانی اعتبار سے بھی جگہ نہیں بچی، مکانی اعتبار سے بھی جگہ نہیں بچی۔ تو کوئی جھوٹا، کوئی باطل، کوئی فرعون، کوئی دجال، کوئی کذاب، کوئی مسلمہ، کوئی اٹھ کے دعویٰ کرے تو نہ مکانی طور پر کوئی جگہ خالی ہے، نہ زمانی طور پر کوئی جگہ خالی۔
اور اس ساری باتوں کا خلاصہ اللہ اکبر وہ مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. سبحان اللہ. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. اس میں آپ نے جو 4 باتیں فرمائی وہ تو دوسری حدیث میں بھی ہیں. فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت دی گئی ہے. نصرت بالرعب، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب عطا فرمایا جو دوسری حدیث میں فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، میرا دشمن اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں میرے رعب سے. یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رعب عطا فرمایا دشمن کی. احلت لی الغنائم، میرے لیے میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. اور چوتھی بات فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے میری امت کے لیے روئے زمین ساری زمین مسجد بنا دی گئی. جہاں مرضی 3 لوگ اکٹھے ہوں جماعت کرا دیں، جہاں مرضی مصلی بچھائیں، پاک زمین ہو، اس کے اوپر گندگی غلاظت نہ ہو، جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے. اور 5ویں بات فرمائی، سن لیجئے غور سے سن لیجئے، یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق اور یہ ہے خلاصہ ان ساری باتوں کا جو قرآن میں آئیں. عالمگیریت کے اعتبار سے، زمانی اور مکانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی اور مکانی نبوت کی وسعت کے اعتبار سے. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. اللہ اکبر. ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. ساری مخلوق. وختم بی النبیون، اور میرے جب ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تو اب پیچھے بچا کیا ہے؟ لہٰذا میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. وختم بی النبیون، پہلے سلسلہ چلتا تھا، کبھی کوئی آیا سفید لوگوں کی طرف، کبھی کوئی آیا گورے لوگوں کی طرف، کبھی کوئی آیا کالے لوگوں کی طرف، کبھی کوئی آیا کسی قوم کی طرف. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. دوسری جگہ فرمایا بعثت الی احمر واسود. دوسری جگہ فرمایا وما ارسل قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دوسری جگہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. دوسری جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کسی کو سمجھ نہیں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سمجھ لے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا. پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اس کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں. ایک خالق ہے اکیلا، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. ایک اکیلا اللہ کی ذات خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آئے. سبحان اللہ. لہذا جب ساری مخلوق، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان وہ بھی شامل، پہلے جن سے لے کر آخر جن تک بھی شامل، سارے کے سارے حیوانات شامل، اشجار شامل، سمندروں کی مخلوق شامل، بری مخلوق شامل، آسمانوں کی مخلوق شامل، فرشتے شامل، سارے ہی شامل. فرمایا ساری مخلوقات کی طرف میں رسول بنا کے بھیجا. کوئی جگہ بچی ہے جہاں کوئی دجال کذاب دعویٰ کرے کہ میں وہاں آیا ہوں؟ نہ زمانی طور پر نہ مکانی طور پر کوئی صورت نہیں بنتی کہ نبوت کی ضرورت ہو، کوئی نئی بات ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے 2، یا تو کوئی جگہ خالی ہو تو کسی ضرورت پڑے کسی مصلح کی، ضرورت پڑے کسی مجدد کی، ضرورت پڑے کسی ذلی بروزی کی، کسی دجال کذاب کی.
آپ کو معلوم ہے جو مسیلمہ کذاب تھا نا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، دجالون کذابون، ایسے دھوکے باز آئیں گے، ایسے جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم ان رسول اللہ، ہر ان میں سے ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرا، فالوور اس کو بھی مل گئے، ماننے والے اس کو بھی مل گئے، اندازہ کر لے، یعنی اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی کسر تھی؟ اس کو بھی فالوورز مل گئے، اس کے بھی ماننے والے تھے۔ اور اس بدبخت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا، اس نے یہی لکھا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی زمین مجھے دے دو، آدھی نبوت، آدھی زمین پر نبوت میری اور آدھی پر آپ کی۔ یہ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بدبخت کو نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ بٹوارا ہو سکتا تھا، آپ سے پہلے کسی ایک پر کوئی اور نبی، کسی دوسرے پر کوئی اور نبی ہو سکتا تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے جاتا تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سارے امور کی نگرانی انبیاء کرتے تھے۔ کوئی بھی نبی اس دنیا سے جاتا تھا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کوئی بھی جاتا تھا، کوئی ایک نبی فوت ہوتا تھا، وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا، اس کی جگہ نیا آ جاتا تھا۔ ولیکن لا نبی بعدی، اب گنجائش نہیں بچی قیامت تک کے لیے زمانی اعتبار سے اور ساری مخلوق مکانی اعتبار سے، نہ زمان میں نہ مکان میں۔ لہذا جو بھی دعویٰ کرے اس دھرتی سے اتر کر دعویٰ کر لے تو کر لے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس دھرتی پر جو رہے گا، جو اس دھرتی سے اترے گا، جو آسمانوں پہ جائے گا، جو فرشتوں میں شامل ہو جائے گا، فرشتوں سے پوچھے گا نبی کون ہے، بتائیں گے اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سمندروں کی مخلوق سے پوچھیں نبی کون ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بری مخلوق سے پوچھیں، حتیٰ کہ پتھر توڑ کر اس میں سے کیڑا نکلے، وہ بھی مخلوقات میں سے ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ رسول اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا۔ لہذا یہ عقیدے کا دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، اس میں ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے۔ ابھی مجھ سے میرے آنے سے پہلے قاری رشید صاحب غالباً ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، کل امتی یدخلون الجنہ، ہائے میرا ہر امتی جنتی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر ہم امتی ہیں تو ہم جنتی ہیں انشاءاللہ، یہ گارنٹی ہے نبی کے مسئلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت، مکمل ختم رسالت و نبوت کا سلسلہ، اب قیامت تک آخری نبی کی آخری امت چلے گی۔ یہ امت، اس کو اللہ نے اتنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، اس کو اللہ نے اتنا نوازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے امتیو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ امتی ہے تو جنتی ہے، چھوٹا اعزاز، لیکن ساتھ فرما دیا الا من ابا، وہ جنتی نہیں ہے جس نے انکار کر دیا۔ اب انکار کس سے کیا؟
ہم کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے امتی ہونے سے انکار کیا. ایک ہی بات، جس نے امتی ہونے سے انکار کیا ایسے ہی ہے تو اس نے جنتی ہونے سے انکار کیا، کیونکہ امتی ہے تو جنتی ہے. لہذا میں اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ عرض کرتا ہوں بالکل اپنی گفتگو کے اختتام پر، لیکن ہم امتی ہیں کہ نہیں اس کی طرف ذرا توجہ کر لیں. اللہ کرے کہ ہمارا عقیدہ رسالت ٹھیک ہو جائے. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کس لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی رسول بھیجے، ہر رسول اس کی اتھارٹی یہ تھی، اس کا پریروگیٹو یہ تھا، اس کا استحقاق یہ تھا، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ دنیا والوں ہر نبی کی اتھارٹی یہ تھی کہ وہ جو کہے تم مانو. إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تم مانتے چلے جاؤ. اس کو اور طریقے سے بھی سمجھ لیجئے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کے اختتام پر یہ نقطہ سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، عمل کی توفیق مل جائے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں. بندگی اللہ کا حق، خالق کا حق ہے بندگی. سمجھ لیجئے بات، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا، غور سے سن لیجئے گا. بندگی خالق کا حق ہے، مخلوق کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے. ایک اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. مخلوق میں سے اس نے مجتبی بنا لیا، مصطفیٰ بنا لیا، چن لیا. انبیاء کو چنا، ان سب کے آخر پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. کس لیے چن لیا؟ کہ وہ بندگی تو اس نے کروانی تھی انسانوں سے اپنی. بندگی کے دو مظاہر ہوتے ہیں، بندگی دو طریقے سے کی جاتی ہے. ایک اطاعت ہوتی ہے، تعمیل حکم کا نام. اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی حکم دیتا جائے دوسرا مانتا جائے، یہ اطاعت ہوتی ہے. اور ایک مظہر ہوتا ہے اتباع. اتباع کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا، فالو کرنا. لہذا بندگی کے دو ہی مظاہر ہیں، ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے. اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مانو. لیکن جو اتباع ہے، نقش قدم پہ چلنا، وہ اللہ کا ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا، وہ آتا ہی نہیں نظر. لا تدرکو الابصار، لا تدرکو الابصار وہو یدرک الابصار. کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا اس کو ہم نقش قدم کہاں دیکھیں، اس کے نقش قدم پہ کیسے چلیں؟ گویا اللہ کی اتباع ہونا ممکن نہیں ہے. بات سمجھ لیجئے، اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی صرف اطاعت ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ کی بندگی انسان کرنا چاہے، آسمانوں سے کتابیں نازل ہوتی رہتی، آسمانوں سے حکم نازل ہوتے رہتے، اللہ انسانوں کو حکم دیتا رہتا تو انسان زیادہ سے زیادہ اطاعت کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو پوری زندگی لگا بھی دیتا تو زیادہ سے زیادہ 50% اللہ کی بندگی کر سکتا تھا، آدھی بندگی صرف اطاعت کر سکتا تھا. اتباع تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ. لہذا
اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا کہ مخلوق میں سے انہی میں سے ایک نبی مبعوث کر دیا۔ کس لیے مبعوث کر دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگو اگر تم اللہ کے ساتھ واقعتاً بندگی محبت کا تعلق رکھنا چاہتے ہو تو وہ جو اتباع کا فرق تھا نا، وہ اب میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتباع کر، فاتبعونی، حق اسی کا ہے، اتباع میری کرو گے یحببکم اللہ، چونکہ میں بھیجا ہوا اس کا ہوں، تم میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جو اطاعت تھی نا جو اللہ کی ہو سکتی تھی، سن لیجئے اللہ نے وہ اتھارٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ایسا کرو اتباع تو میری ہو نہیں سکتی تھی، وہ تو اب تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہی کرنی ہے، ایسا کرو اطاعت بھی اسی کی کر لو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے گا میرا عرش پر بیٹھے گا، میرا اللہ کا حق کہ اطاعت ادا ہو جائے، لہذا اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ جائیے امتی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا، اتھارٹی لا وحی یوحا، وہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں، پہلے اللہ سے پوچھتا ہے اللہ کیا کروں، اللہ بتاتا ہے تو پھر کرتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے اتھارٹی دے۔ لہذا اب اطاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اگر امتی بننا ہے تو اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی۔ صرف تعریفیں کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت شخصیت تھے، آپ بڑی اعلیٰ شخصیت تھے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، آپ کا اخلاق اعلیٰ تھا، آپ سب سے زیادہ حسین ہیں، آپ کی زلفیں حسین ہیں، آپ کی آنکھیں حسین ہیں، آپ کا جسہ حسین ہے، آپ کا گفتار حسین ہے، آپ کا کردار حسین ہے، یہ تعریف کرنے سے امتی نہیں بنتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ اکٹھا کیا ساری برادری کو، آپ نے فرمایا میں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے، ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو لہب نے بھی کہا مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی پوری زندگی غلط بیانی نہیں کی، جو آپ فرما رہے ہیں ہم مانتے ہیں، واقعی لشکر چھپا ہوا ہوگا۔ ابو لہب نے بھی مانا، ابو جہل نے بھی مانا، سب نے مانا، سب نے صادق بھی کہا، سب نے امین بھی کہا، امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں، آپ کی جو صداقت، امانت، دیانت، کردار، ہر چیز پر اعتبار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو نہ ابو جہل نے مانا نہ ابو لہب نے مانا۔ جب وہ تعریف کر رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں، وہ امتی بن گئے؟ نہیں بنے۔ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اس وقت تک وہ امتی نہیں بنتے۔ جدید دور میں سیرت پر کس کس نے لکھا تفصیل کا موقع نہیں ہے، عیسائیوں نے لکھا، ہندوؤں نے لکھا، یہودیوں نے لکھا، غیر مسلموں نے لکھا، دہریوں نے لکھا، اور وہ مائیکل ہارٹ جو عیسائی ہے اس نے 100 بندوں کی کتاب لکھی کہ دنیا میں جو سب سے اعلیٰ، جس نے سب سے زیادہ شخصیت کے اعتبار سے اس دنیا پر اثر ڈالا، وہ نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بتاؤ وہ یہ لکھنے کے بعد امتی بن گیا کہ نہیں بنی؟ کیرن آرمسٹرانگ نے 2 کتابیں لکھی، 1996 میں لکھی، پھر 2006 میں لکھی، کتابیں سیرت پر ہیں، لیکن بتاؤ وہ امتی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ نہیں بنی۔ اس لیے کہ جتنی مرضی تعریفیں کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا، آپ کی بات کو ماننے سے امتی بنتا۔ لہذا فرمایا
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ آپ کو اتھارٹی ملی تھی آپ نے آگے کنوے کر دی. سن لیجئے میں اپنی بات مکمل کرنے والا ہوں. صحابہ کو بلایا 1,40,000 یا کم و بیش صحابہ جمع تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. حل بلغتکم، کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا. قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر. اللہ سے گواہی لی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہی دے دے، تو بھی گواہ ہو جا میں نے سب کچھ پہنچا دیا ہے. پہنچانے کے بعد اللہ نے بھی گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کی طرف سے گواہی آنے کے بعد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، ایسے کرو جو موجود ہو نا یہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان تک میرا دین پہنچاتے رہنا. لہذا ختم نبوت کے جلسے میں آنے والوں یہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ جو کہیں وہ قانون ہے، آپ خاموش رہیں تو قانون ہے، آپ کر کے دکھائیں تو قانون ہے، آپ ہاں کہہ دیں تو قانون ہے. لہذا قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جس کا کہا ہوا قانون ہو. اگر اس کو مانتے ہو تو تم امتی ہو، اگر یہ مانتے ہو کہ کوئی اور بھی ہستی ہو سکتی ہے جس کا کہا ہوا قانون ہو، کسی اور کی ہاں اور نہ میں بھی قانون بنتا ہے، تو آپ نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. صرف ان بدبخت قادیانیوں نے نہیں ڈالا، ہر اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر ڈاکہ ڈالا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک یا آج کے بعد قیامت تک کسی کو بھی سمجھا ہے کہ یہ قانون کا ماخذ ہے، اس کا کہا ہوا قانون ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے، اس کی بات قابل اطاعت ہے. قابل اطاعت بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. میرے والد صاحب ہوں، میرے دادا جی ہوں، میرا بڑا ہو، آپ کا بڑا ہو، آپ کے دادا جی ہوں، جتنے مرضی سنت کے پابند ہو، ان کا کہا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. وہ اگر کہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں تو ٹھیک ہے. لہذا سن لو، امتی بننا ہے تو آج عہد کر کے اٹھو. آج کے بعد مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، ہم نے کہاں جانا، مجبور ہے، خود تو پڑھنا آتا نہیں، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، تو مولوی صاحب سے ہی پوچھ لیں، کوئی بات نہیں، اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں، جس پر اعتبار ہے اسی سے پوچھیں، لیکن سوال بدل لیں. یہ جو سوال ہم پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب بتائیں کیا کرنا ہے، یہ سوال غلط ہے. اس لیے کہ مولوی صاحب کیا اتھارٹی ہے بھائی. امام مالک علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں. فرمانے لگے تیرا سوال غلط ہے. حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں، سوال غلط ہے. حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں، سوال غلط ہے. حضرت میں کیا کروں، مجھے وضو کا طریقہ سیکھنا. فرمایا میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا، تو مجھ سے پوچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا، پھر میں تمہیں وضو کا طریقہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ. لہٰذا ہم بھی سارے سوال بدل لیں. آج کے بعد کسی عالم دین سے یہ نہیں پوچھنا کہ مجھے بتاؤ بچہ پیدا ہوا ہے میں نے کیا کرنا ہے، آدمی فوت ہوا ہے میں نے کیا کرنا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے میں نے کیا کرنا ہے. یہ نہیں پوچھنا، یہ پوچھنا ہے بتاؤ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم اپنا سوال بدل لیں، انشاءاللہ عالم دین کا جواب لازماً بدلے گا. جب اس کا جواب بدلے گا تو پھر ہم اس ڈیفینیشن پہ پورا اتریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی، میں حدیث مکمل کر رہا ہوں، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے سوائے اس کے کہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا امتی ہونے سے انکار کر دیا. بھئی امتی ہونے سے کون انکاری ہے؟ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں امتی ہیں. فرمایا نہیں، کہنے سے امتی نہیں بنتا.
من اطاعنی فدخل الجنہ، امتی بنتا ہے کہ جو میری بات مانے، میرا حکم مانے، وہ امتی ہے، اور جو کسی اور کا حکم مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنتی ہے، ومن عصانی، جس نے میری بات ہی نہیں مانی، فمن ابا فقط ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا، امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، دل کی امیری شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ آج فیصلہ کر لے امتی بننا ہے کہ نہیں بننا۔ بننا ہے تو سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کوئی مطاع نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو مطاع سمجھ لیا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے ختم نبوت کے عقیدے کی خرابی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔